آئیے آج کے لیکچر کی طرف چلتے ہیں۔ اور آج کا لیکچر جو ہے وہ ریکارڈڈ فارم میں ہے تاکہ جو ہے وہ آپ تک جو ہے یہ چیز بر وقت پہنچ جائے، تو اس کو اور سے جو ہے وہ سننا ہے اپنے لیکچر کو ریکارڈنگ فارم۔ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں محمد امین، اور آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ 10th کلاس کا ایک سوال ہوتا ہے اردو کا، اور وہ ہے سوال نمبر 7، جیسا کہ یہ آپ کو نظر آ بھی رہا ہوگا۔ تو اس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے، اور اس کا عنوان ہوتا ہے تفہیم عبارات۔ تفہیم عبارت ایک عبارت آتی ہے اور اس کو جو ہے وہ غور سے پڑھنا ہوتا ہے، اور اس کے آخر میں چند سوالات ہوتے ہیں، آپ کو اس کے دینے ہوتے ہیں جوابات، اور جو کہ بڑے مختصر ہوتے ہیں اور ٹو دا پوائنٹ لکھنے ہوتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اس میں آپ کو ملتے ہیں پورے نمبر۔ تو سب سے پہلے ہم کچھ بورڈ کی طرف سے آنے والی جو ہمیں جو انسٹرکشن ملتی ہیں، ہدایات، ان کے مطابق جو ہے میں آپ کو چند باتیں جو ہے سمجھاؤں گا، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ جو ہے وہ پورے نمبر لے سکتے ہیں۔ تو بورڈ کے پیپر میں تفہیم عبارات میں سوال کچھ یوں پوچھا جاتا ہے کہ درج ذیل عبارت کو غور سے پڑھیے اور آخر میں دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیے۔ تو آپ نے جن باتوں کو مد نظر رکھنا ہے ان میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے، عبارت کے مواد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر سوال کے مختصر اور جامع جواب کو 2 نمبر دیے جاتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے جواب کو مختصر مگر جامع رکھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹو دا پوائنٹ آپ نے بات کرنی ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ ہے عنوان۔ جب سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں تو انہی میں سے ایک سوال ہوتا ہے کہ اس عبارت کا موضوع عنوان تجویز کریں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کا ایک مختصر اور درست عنوان جو ہے تجویز کرنا ہے، اور گھبرانا نہیں ہے۔ یہ سٹار اردو نوٹس جو میں نے لکھے ہیں یہ آپ کی رہنمائی کرتے جائیں گے، اور میرے یہ لیکچرز جو ہیں وہ آپ کی ساتھ ساتھ رہنمائی کریں گے۔ جیسا کہ آج جس وقت میں یہ لیکچر ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس سے چند لمحوں پہلے میں نے کچھ نیوز جو ہے وہ دیکھی ہیں، جس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ لاک ڈاؤن کی صورتحال کو جو ہے کے اندر آپ کے 9th کے ایگزام جو ہیں وہ شاید نہ لیے جائیں، اور آپ کو ڈائریکٹ جو ہے وہ 10th میں پروموٹ کر دیا جائے۔ تو آنے والے چند دنوں میں آپ کو یہ بات واضح بھی ہو جائے گی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنی 10th کی تیاری جو ہے وہ جاری رکھنی ہے۔ تو عنوان مختصر اور درست ہونا چاہیے اور بڑا موضوع کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگلی بات کہ ہر سوال کے درست جواب پر آپ کو دیے جائیں گے 2 نمبر، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہر سوال کے درست جواب پر آپ کو 2 نمبر ملیں گے۔ اور ایک بات اور بڑی اہم کہ اگر املا کی 4 اغلاط ہوں تو 1 نمبر کاٹ لیا جائے۔ یہ ہمیں وہ ہدایات ہیں جب ہم بورڈ کے پیپر مارک کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر ہمیں یہ ملتی ہیں، ہمارے ہیڈ ایگزامینر جو ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ اس طرح سے پیپر کو مارک کیا جائے۔ تو اگر آپ ان باتوں کو مد نظر رکھیں گے تو پیارے بچوں اسی طرح ہم پورے نمبر جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج کی پہلی عبارت نمبر 1، یہ آپ کا ہوم ورک بھی ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس میں عبارت کو غور سے پڑھنا ہے، آخر میں جتنے بھی سوال آئیں گے آپ نے ان کے جواب زبانی جو ہے وہ اپنی کاپیوں پر لکھنے ہیں۔ اور جواب لکھتے وقت آپ نے ضروری نہیں ہے کہ آپ سوال لکھیں، آپ نے ہیڈنگ دے کر اس کا میں آپ کو بتاؤں گا کہ جواب خالی لکھ سکتے ہیں آپ، اور ایک پیج کے اوپر 3 سے زیادہ یا 4 سے زیادہ، اس سے زیادہ بالکل بھی نہ سوالوں کے جواب لکھیں۔ کسی بھی کتاب کا آپ کام کر رہے ہیں، شارٹ آنسر کویسچن ہمیشہ کھلے واضح اور ہیڈنگ کے ساتھ ہونے چاہیے۔ تو آئیے عبارت کو غور سے پڑھتے ہیں۔ پنجاب کی حد ان دنوں میں غزنی کی حد تک پھیلی ہوئی تھی اور راجہ یہاں کا جے پال تھا۔ جب مسلمانوں کے قدم آگے بڑھتے معلوم ہوئے
تو اس نے غزنی پر ایک بھاری فوج سے چڑھائی کی، چنانچہ دفتن ملغان پر جا کر ڈیرے ڈال دیے اور پشاور سے کابل تک برابر لشکر پھیلا دیا۔ ادھر سبتگین بھی نکلا، چنانچہ دونوں فوجیں آمنے سامنے پڑی تھیں اور ایک دوسرے کی پیش دستی کی منتظر تھیں کہ دفتن آسمان سے گولے پڑنے لگے، یعنی بے موسم برف گرنی شروع ہو گئی۔ وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے، انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ ہندوستانی بیچارے اپنے لحاف اور رضائیاں ڈھونڈنے لگے، مگر وہاں رضائی کا گزارا کہاں؟ سینکڑوں اکڑ کر مر گئے، ہزاروں کے ہاتھ پاؤں رہ گئے، جو بچے ان کے اوسان جاتے رہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی عبارت جس کو آپ نے 1 2 3 دفعہ آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے خود، اور اس کے بعد اس میں سے بورڈ کے پیپر میں آپ کو جو سوالات آتے ہیں، میں نے چونکہ یہاں پر آپ کے لیے جواب بھی لکھے ہوئے ہیں، تو سوال کچھ یوں آتے ہیں کہ پنجاب کی حدود کہاں تک پھیلی ہوئی تھی؟ تو مختصر جواب، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ نے جو کاپی پہ لکھنا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا سوال لکھیں، تو آپ نے جز نمبر 1 لکھ کر آپ اس کی بنائیں گے ہیڈنگ۔ تو ایک میں آپ کو 1 2 بنا کر بتا دیتا ہوں کہ اس کی ہیڈنگ کیسے بنے گی۔ کہ پہلا سوال ہے کہ پنجاب کی حد کہاں تک پھیلی ہوئی تھی، تو اس کی ہیڈنگ آپ بنا سکتے ہیں پنجاب کی حد، اور نیچے آپ پھر آپ جواب لکھیں گے کہ پنجاب کی حد غزنی تک پھیلی ہوئی تھی۔ اسی طرح دوسرا سوال ہے کہ جے پال کون تھا اور اس نے کیا کیا تھا، تو آپ کی جو ہیڈنگ بنے گی وہ ہوگی جے پال، یعنی کہ آپ یہ ہیڈنگ کریٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کا جواب ہے کہ جے پال پنجاب کا راجہ تھا اور اس نے غزنی پر ایک بھاری فوج سے چڑھائی کی تھی۔ سوال نمبر 3، وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے، یہ ابھی عبارت کے اندر جو ہے وہ سینٹنس آیا تھا پورے کا پورا، کون برف کے رہنے کے عادی تھے؟ ٹھیک ہے جی، تو اس کی ہیڈنگ آپ نے خود ہی بنانی شروع کر دینی ہے، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو جواب ہے غزنی کے رہنے والے، یعنی سبتگین کی فوج کے سپاہی برف میں رہنے کے عادی تھے۔ سوال نمبر 4، سبتگین کہاں کا حکمران تھا؟ سبتگین غزنی کا حکمران تھا۔ اس حوالے سے میں نے 9th کلاس میں ایک اخلاقی کہانی بھی تھی، اور اس کی ویڈیو بھی جو ہے وہ میرے اسی چینل کے اوپر موجود ہے، اس کا لنک بھی جو ہے میں آپ کو سینڈ کر دوں گا، آپ اس کو جو ہے وہ دیکھ لیجئے گا، یہ عبارت اور واضح ہو جائے گی۔ سبتگین غزنی کا حکمران تھا۔ اگلا سوال نمبر 5، جے پال اور سبتگین میں جنگ کیوں نہ ہوئی؟ جواب، غزنی میں بے موسم کی برف گرنی شروع ہوئی، ہندوستانی شدید سردی کا مقابلہ نہ کر سکے، اور یوں دونوں فوجوں کے درمیان جنگ نہ ہو سکی۔ سوال نمبر 6، جاڑے کی شدت سے کون لوگ متاثر ہوئے؟ جواب، جاڑے کی شدت سے جے پال کے فوجی متاثر ہوئے۔ سوال نمبر 7، جے پال کون تھا اور سبتگین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جے پال پنجاب کا راجہ تھا اور سبتگین غزنی کا حکمران تھا۔ سوال نمبر 8، وہاں رضائی کا گزارا کیوں نہ تھا؟ جواب، وہاں رضائی کا گزارا اس لیے نہ تھا کہ برف باری اتنی شدید تھی کہ لوگ اکڑ کر مر رہے تھے اور کچھ معذور ہو رہے تھے۔ سوال نمبر 9، سب سے اہم سوال، کہ اس عبارت کا موضوع عنوان لکھیں۔ تو آپ نے بیٹا بالکل اسی طرح جواب دینا ہے کہ اس عبارت کا موضوع عنوان ہے پنجاب اور غزنی کی حدود۔ اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ رموز اوقاف کا آپ نے استعمال کرنا ہے، اس میں انورٹڈ کوما جو ہے وہ ضرور آپ نے لگانے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ہی عنوان دیں، آپ دوسرا عنوان بھی دے سکتے ہیں، یا لکھ کر آپ ایک اور عنوان دے دیں کہ جے پال اور سبتگین، تو پہلے والا زیادہ سٹرونگ ہے۔ تو اب آپ کے سامنے میں نے 9 سوالوں کے جواب جو ہے وہ پڑھے ہیں اور پوری عبارت پڑھی ہے، اور کام میں نے آپ کو سب سے پہلے بتا دیا تھا، لیکن یہ آپ کے ذہن میں سوال آیا ہوگا کہ 5 سوالوں کی سر نے بات کی تھی جو کہ پیپر میں آنے ہیں، یہاں پر 9 ہیں۔ تو 9 بیٹا اس لیے ہیں کہ یہ تمام وہ سوالات ہیں جن کو میں نے اپنے اسٹار اردو نوٹس میں شامل کیا ہے، کہ جن کا تعلق کسی نہ کسی تعلیمی بورڈ کے، چاہے آپ پنجاب کے کسی بھی تعلیمی بورڈ میں پیپر دے رہے ہوں،
اور ان کے آپ اپ ٹو ڈیٹ پیپر پچھلے 5 سالہ پیپر اٹھائیں گے تو آپ کو اگر یہ عبارت آئی ہے تو انہی سوالوں میں سے ان کے جوابات مل جائیں گے. تو اس لیے آپ کو کسی بھی قسم کی اور کسی ماڈل پیپر کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تھا آج کا لیکچر. مجھے جی جناب، اب آپ کے بہت سے سوالات جو ہے وہ چیٹ باکس میں آ رہے تھے، اور اب اس عبارت سے ریلیٹڈ جو ہے آج کے فی الحال اس لیکچر سے ریلیٹڈ لیکچر کے 2 حصے ہیں. ایک حصے میں جو ہے تفہیم عبارت پہ میں نے بات کرنی تھی، اور دوسرے حصے کے اندر جو ہے وہ ہم تلفظ کے اوپر اعراب کے حوالے سے بات کریں گے. ٹھیک ہے، تو ابھی چیٹ باکس جو ہے میں اپنا اوپن کر رہا ہوں، تو آپ کے سوالات کا منتظر. جی، کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں اب، پھر میں آپ کو اس کے آنسر کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں. جی جناب، سوال آ رہا ہے، اور ہم ترتیب سے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، آرام سے آرام سے آرام سے. تو مسفرہ نے پوچھا کہ سر یہ فیڈرل بورڈ، آپ فیڈرل بورڈ کے اسٹوڈنٹ ہیں؟ یہ میں نے ان سے پوچھا ویسے. تو مسفرہ نے یہ پوچھا تھا کہ سر یہ فیڈرل بورڈ میں عبارت آتی ہے؟ تو جناب، فیڈرل بورڈ کا اور پنجاب بورڈ کا جو اسکیم ہے وہ مختلف ہے. ٹھیک ہے، تو اگر تو آپ فیڈرل بورڈ کی اسٹوڈنٹ ہیں تو بیٹا پھر ذرا ریویو کر لیں. میں پنجاب بورڈ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پڑھا رہا ہوں. تو آپ کے پاس اگر آپ کا ماڈل پیپر ہے، چونکہ کتابیں ایک جیسی ہیں، لیکن اب یہ کنفرم نہیں ہے مجھے کہ یہ فرسٹ 9th میں آتی ہے کہ 10th میں. ٹھیک ہے، تو اگر تو 9th میں آپ کو نہیں آئی تو پھر ڈیفینیٹلی یہ 10th میں ضرور آئے گی آپ کو. تو جناب اردو قواعد و انشاء کے اندر تو موجود ہے. تو کاظم علی کہتے ہیں السلام علیکم. السلام علیکم کے اسپیلنگ آپ نے غلط لکھے ہوئے ہیں. وعلیکم السلام. اور رمین ندیم نے بھی السلام علیکم کہا، اور السلام علیکم کے اسپیلنگ غلط لکھے ہوئے ہیں. وعلیکم السلام. اور عمیر اکرم برکٹون کیمپس میں کہہ رہے ہیں سر وہ تو پہلے. اچھا جی، یہ تو جناب جب ڈیفینیٹلی خبر آپ کو پہنچ گئی ہوئی تھی تو اس سے پہلے سے یہ میرے پاس تھا ریکارڈڈ. میں تو ڈے 1 سے جو ہے وہ اپنی اردو کی کتاب کے اوپر کام کر رہا ہوں. تو فیڈرل بورڈ کے اسٹوڈنٹ ہوں. اوکے، آپ نے بتا دیا. تو جناب پھر آپ اپنی اسکیم کو ذرا دوبارہ سے ری چیک کر لیجئے گا. یہ نہ ہو کہ آپ تیاری جو ہے وہ ہمارے ساتھ پنجاب بورڈ کی کرتے جائیں. اوکے جی سر، شارٹ ہے، زیادہ ہی شارٹ نہیں ہے. نہیں جناب، بالکل ایسے ہی ہے، ٹو دا پوائنٹ ہے. اور ٹو دا پوائنٹ جو ہے وہ آپ کو لکھنا پڑے گا. آپ اگر زیادہ بیٹا آنسر لکھیں گے تو اس کے جو ہے وہ نمبر جو ہے وہ کٹ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو ٹو دا پوائنٹ لکھنا ہے، ہیڈنگز بنا کے لکھنا ہے جیسے میں نے طریقہ بتایا. سر پہلے دوبارہ پڑھ دی کیا دوبارہ پڑھ دی؟ سر جی ہوم ورک یہ ہے بیٹا جی، عبارت نمبر 1 اور اس کے شارٹ آنسر کویسچن جو ہے وہ آپ نے لکھنے ہیں. یوں سمجھیں کہ بورڈ میں آ گئی ہے تو بنائیں ذرا. اور حفصہ اوسان کہتے ہیں آپ ہوش و حواس کھو جانا. ٹھیک ہے، اوسان خطا ہونا، ہوش و حواس کھو جانا. کیا کرنا ہے؟ ثانیہ کیا پوچھ رہی ہیں آپ؟ کیا کرنا ہے؟ تو ٹھیک ہو گیا سر. پہلے 2 سوال دوبارہ پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل، ابھی میں پڑھ دیتا ہوں. اور سر جی فیڈرل بورڈ کی نہیں آتی. ٹھیک ہے جناب، پھر اب دیکھ لیں. مسفرہ مائک پہ آتے ہیں، آپ سے بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں آپ سے. اور ابیرہ وعلیکم السلام. اور ہاں جی رمین ندیم السلام علیکم. اب ٹھیک ہے جناب، گڈ، شاباش. اور ہوم ورک بتا دیا ثانیہ. اور سر دفتن اچانک. ٹھیک ہے، دفتن کا مطلب ہوتا ہے اچانک. اور مریم نے ہم سے مغل پورہ کیمپس سے پوچھا کہ سر اس میں کسی ورڈ کے میننگ پوچھے جا سکتے ہیں؟ نہیں جناب، بالکل بھی نہیں، سوال جواب بس. تو سر یہ کتنے نمبر کی ہوتی ہے؟ جناب یہ دیکھیں، آپ کو بتایا تو تھا 10 نمبر کی. کیا خیال ہے؟ 5 سوال آتے ہیں اور ہر سوال کے 2 نمبر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے حافظہ، گڈ. تو نیکسٹ ہے جی، اسٹار کے علاوہ کوئی نوٹس؟ جی جناب آپ کی مرضی ہے. اور سب کتابیں اچھی ہوتی ہیں، سب بچے اچھے ہوتے ہیں، سب ٹیچر اچھے ہوتے ہیں. تو کتنے نمبر کی ہوتی ہے تفہیم عبارت؟ 10 نمبر کی آتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کتنے نمبر لیتے ہیں.
سر یہ کتنے نمبر کا ہوتا ہے؟ جی جناب، یہ سوال ہے، اگر ہے تو یہ ہوتا ہے، اور تفہیم عبارت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو وہ بات ہو گیا، مرزا غالب سے کسی نے پوچھا کہ جناب استاد محترم یہ تو بتائیں جوتا ہوتا ہے کہ ہوتی ہے؟ تو مرزا غالب نے کہا اگر زور سے لگے تو جوتا، آہستہ لگے تو جوتی، ٹھیک ہے۔ اور سر میرے پاس نوٹس نہیں ہے، تو جناب عمیر لے لیں اپنے کیمپس سے جا کر، ٹھیک ہے۔ اور مریم آپ کا ہوم ورک بھی آیا، گڈ، شاباش۔ اور اوپر جو سا باکس ہے وہ کیا ہے، چھوڑیں، آپ نے پڑھ لیا، ٹھیک ہو گیا۔ لیں جی، برف کے کیڑے کہتے ہیں جی برف کے رہنے کے عادی، ٹھیک ہے جی۔ یہ جناب ابھی تک کا ہمارا جو لیکچر تھا وہ یہ تھا۔ اب ہم جو ہے وہ اپنے روٹین کے، اچھا یہ میں بتاتا جاؤں کہ بیٹا اس میں ڈیورنگ دا لیکچر دو تین بچوں کو جو ہے وہ گڈ بائی میں نے کیا تھا، وہ اب اپنی غلطی کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اور ایک چلیں خیر، سارا کچھ آن ریکارڈڈ ہے، تو اب ہم چلتے ہیں جناب۔ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اگلے لیکچر اگلے حصے کی طرف جو ہے لے کر چلیں۔ جی جناب، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے تلفظ، پہلا حصہ مکمل ہوا، آپ کے تمام تر سوالوں کے جواب میں نے دے دیے۔ اور اب ہم جو ہے ذرا اس پہ توجہ کیجیے گا کہ ہم یہ ایک ایم سی کیوز بیسڈ جو ہے وہ کویشچن ہوتا ہے 10th کلاس کے اندر، کہ ایم سی کیوز کے اندر جو ہے وہ پوچھے جاتے ہیں کہ 4 لفظ لکھے جاتے ہیں، ان میں سے اعراب جو ہے وہ کسی ایک پر درست لگا ہوتا ہے، تو وہ سوال کا درست جواب ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ کے سامنے اس وقت جو ہے وہ لفظ لکھا ہوا ہے تلفظ، ٹھیک ہے۔ تو تلفظ کا تلفظ دیکھ لیں، اس کے اوپر اعراب لگے ہوئے ہیں۔ اگر میں تے کے نیچے زیر لگا دوں تو تلفظ ہو جائے گا، تو جناب وہ آپشن غلط ہو جائے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ درست آپشن پہ نشان لگانا ہے۔ تو جب آپ نے درست آپشن پہ نشان لگانا ہے تو پھر آپ کو ملیں گے کتنے نمبر؟ جی 1 نمبر۔ تو رمین والا کام تو رہ ہی گیا، انشاءاللہ جو ہے میں آپ کو عبارت سینڈ کروں، ٹھیک ہے، خوش؟ چلیں جی، اب ذرا اس لیکچر کی طرف جو ہے توجہ کیجیے گا۔ تو جناب تلفظ کے معنی ہے الفاظ کو زیر زبر پیش کے لحاظ سے صحیح ادا کرنا۔ تو جب جتنی توجہ ہم زبان غیر کے اوپر دیتے ہیں، یعنی کہ انگریزی بولنے پہ، انگریزی سیکھنے پہ، تو بیٹا ہمیں اپنی زبان بھی جو ہے وہ درست انداز میں سیکھنی چاہیے۔ اور اردو زبان مشکل زبانوں میں شمار ہوتی ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ سب سے زیادہ جو ہے وہ یہ اگر ہم آپ کو میں بتاؤں تو جاپان اور چین کے باشندے جو ہیں وہ اردو زبان بڑے اچھے طریقے سے سیکھتے اور بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے الفاظ کا جو ہے وہ ہمیں اپنے الفاظ کا، اپنی زبان کا درست تلفظ جو ہے سیکھنا چاہیے، اور اس کی حرکات سے واقفیت ہونی چاہیے۔ حرکت ان علامتوں کو کہتے ہیں جو الفاظ کا تلفظ واضح کرنے کے لیے ان کے مختلف حروف پر لگائی جاتی ہیں۔ جیسے یہ دیکھیں اعراب، الف کے نیچے میں نے زیر لگایا تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو۔ تو چند چیزیں بیسکس جو ہیں وہ میں آپ کو بتانے کے بعد جو ہے وہ آج کے لفظ کی طرف جو ہے وہ ہم بڑھیں گے، جن میں سب سے پہلے دیکھیں یہ ہے زبر۔ تو نورانی قاعدہ آپ لوگوں نے پڑھا تھا، یا شروع میں اردو کے فونک ٹونز آپ نے سیکھی تھی، تو الف زبر آ، ٹھیک ہے۔ تو الف کے اوپر زبر آ گئی تو وہ آواز جو ہے وہ اس کی چینج ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم زیر ہیں تو الف کے نیچے اگر ہم زیر لگاتے ہیں تو جناب پھر کیا ہوگا؟ الف زیر ای، تو اس کی ای، الف زیر ای، ای انسان، ٹھیک ہے۔ جیم کے نیچے زیر ہے جسم، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے کا پورا ساؤنڈ ہی بدل جاتا ہے۔ اور اسی طرح الف کے اوپر پیش ہے، الف پیش او، ٹھیک ہے، بے پیش بو،
اور یہ دیکھیں یہ لفظ اس لیے لکھا ہوا، اکثر لوگ بخار کہہ دیتے ہیں، بخار ہے جی بخار، تو لفظ ہے بخار. اسی طرح ہے زکام. ٹھیک ہے، تو یہ اور جناب صرف آپ کو یہاں پر میں نے بیسکس بتانے تھے کہ یہ ہم پڑھنے اور سیکھنے جا رہے ہیں زیر زبر. تو اس میں جناب کیا ہوتا ہے کہ 2 سے 3 لفظ آتے ہیں، یعنی کہ 3 نمبر کا جو ہے یہ پیپر آتا ہے آپ کے بورڈ کے اندر. تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، درست تلفظ کی نشاندہی کرنی ہے. تو جناب اسی دوران میں آپ کا مائک بھی جو ہے وہ آن کرنے جا رہا ہوں. تو جس بچے کو بولا جائے گا وہ پارٹیسپیٹ بھی کرے گا اور ساتھ میں سیکھ بھی جائے گا. اور آپ سب بھی جو ہے وہ مائک بند کر کے ساتھ میں بولیں گے تو جناب آپ کو یہ سیکھنے کا موقع بھی ملے گا اور سمجھ بھی آئے گی. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جو ہے وہ دیکھیں جناب کہ ہم پہلا لفظ جو ہے وہ جس طرح سے آپ میتھس کرتے ہیں بالکل ایسے ہی آپ نے مائک ابھی بند رکھنے ہیں آپ نے. ٹھیک ہے، ہاں جی، بلا ضرورت اگر کسی کا مائک اوپن ہوا تو وہ جناب پھر کل ملاقات ہوگی اس سے. ٹھیک ہے، تو جس کو میں بولوں گا بس وہی آئے گا مائک پہ. تو بس ذرا ادھر توجہ کریں. یہ دیکھیں جناب، اگر آپ نہیں سیکھیں گے تو پھر کبھی بھی نہیں آئے گا آپ کو اردو. بلکہ آپ کہیں گے جناب کیا کیا پڑھ لیا بچے نے، ایف ایس سی کر لی، بچے نے بی ایس سی کر لی، اردو زبان اس کو آتی نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ تو پہلے دیکھیں لفظ لکھا ہوا ہے اور بالکل اسی طرح میتھس کی طرح جو ہے میں نے اس کا فارمولا بھی یہاں پر بنا کر آپ کو دیا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ دیکھیں آئین کے اوپر زبر ہے، میم کے اوپر زبر ہے، لام جہاں پہ کچھ نہیں ہے وہ اس کے اوپر جزم سمجھا جاتا ہے. تو جناب ہمارے پاس ہے مرزا محمد ریحان قاضی پارک کیمپس سے. جی مرزا محمد ریحان، مائک پہ آئیے گا بیٹا. ہاں جی جی سر. جی بیٹا جی. اچھا اب یہ دیکھیں پہلا لفظ ہے اس کے اوپر زبر ہے. تو پہلے یعنی کہ پہلے دونوں حروف کے اوپر جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں مفتوح، کیونکہ زبر کو کہتے ہیں. اچھا اب اس لفظ کو اس فارمولے کے تحت جب ہم بولیں گے تو ہم کہیں گے عمل. کیا بولیں گے؟ عمل. ہاں جی. آپ نے کیا کرنا ہے اب، یعنی کہ ہوم ورک آپ سب کا یہی ہے کہ آپ کے پاس جو بھی کتاب موجود ہے وہ آپ کو یہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے مطابق اور اسٹارز اردو نوٹس کے پیج کے مطابق جو ہے یہ اسی طرح سے میں نے الفاظ جو ہے وہ بغیر اعراب کے دیے ہوئے ہیں. صرف پہلا لفظ جو ہے وہ میں نے فارمولا لگا دیا ہے اور آپ کو بتا دیا ہے. تیسرا لفظ جو ہے وہ ساکن ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، تو اب یہ لفظ ہے جناب، اس کو بولیں. اب اسی فارمولے کے تحت آپ نے یہ لفظ بولنا ہے. تو اس کو کیا بولیں گے جناب مرزا صاحب؟ عقل. نہیں، غرض. ٹھیک ہے، اور یہ اگلا لفظ کیا ہوا، یہ والا، یہ مرض. ویری گڈ. اور اب یہ لفظ بدن. بدل. گڈ. اور یہ کیا ہوا؟ ادب. ویری گڈ جی، شاباش جی. نیکسٹ سندس آ جائے جی. آپ مائک بند کر دیجیے گا. سندس آئے. جی جناب. سندس 2 ہیں. سندس اعظم آ جائے. ہاں جی. تو جی جناب اسی فارمولے کے تحت جو ہے اس لفظ کو پڑھیے گا. الف کے اوپر بھی زبر ہے اور زے کے اوپر بھی زبر ہے. تو ہم اس کو کیا بولیں گے اس لفظ کو؟ جی سندس اعظم. جی ابیرہ آپ بتا دیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. ازل. ویری گڈ. اب آگے بھی 2-3 پڑھ دو جلدی جلدی. ازل، بشر، حسد، فلک. اور نیچے والے بھی؟ نہیں بس. تھینک یو، بہت گڈ. تو باقی جو ہے وہ بچے خود پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اگلا لفظ ہے جناب وہ ہے عقل. عقل.
ٹھیک ہے, آئین کے اوپر زبر ہے اور باقی دونوں کو ساتھ میں جو ہے وہ چھکا لگانا ہے اب آپ نے. تو جناب اب ہمارے ساتھ جو ہے وہ طارق مسد ہے, کیا نام ہے جی, برکت ٹون سے آ جائیں ذرا مائک پہ بیٹا. جی جناب بتائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام, کیا حال ہے, ٹھیک ہو؟ جی سر ٹھیک. چلیں الحمدللہ. اچھا یہ بتائیں جناب کہ پہلے کے اوپر زبر ہے اور اگلے دونوں جو ہے وہ ساکن ہے, تو کیسے بولیں گے؟ عقل. ہاں جی شاباش. اور یہ اصل. اور جناب امن. نہ ہم دوبارہ بولیں. امن. امن. نہ نا امن. امن امن. ٹھیک ہے اکٹھا پڑھ جائیں گے اس کو, امن. ٹھیک ہے. اور اچھا چلیں یہ دیکھیں, یہ بڑا مزے کا ہے. یہ بتائیں جی, بڑے لوگ اس کو غلط پڑھ دیتے ہیں. حمد. نہ 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 نہ, آپ نے غلط پڑھ دیا جی. حمد. رمین ندیم جی بولیں. حمد. ویری گڈ. اور رمین جاوید بھی ادھر بیٹھی ہوئی ہے. سر میں رمین ندیم ہوں. نہیں آپ نے بتا دیا, گڈ. رمین ایک اور بھی ہے. جی ہاں جی آپ بتائیں جناب. یہ والا لفظ, یہ والا وجد, دیکھا نا, تو میں پکڑ رہا ہوں کہ ہم کون کون سا لفظ جو ہے وہ غلط پڑھتے ہیں اور آج آپ جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں. اچھا جی جناب آگے باری ہے, ہم چلتے ہیں اب سیدھا بہاولپور. بہاولپور سے جو ہے وہ ہمارے ساتھ کون ہے جی, عثمان باجوہ. جی عثمان کیا حال ہے؟ جی یہ آپ کے لیے باکس لگا دیا میں نے, پڑھیں ذرا کیا لکھا ہوا ہے. اور باجوہ صاحب کا مائک بالکل بند ہو گیا. نیکسٹ جی بہاولپور جی سے محمد عفان. جلدی جناب آپ کے پاس ہیں لاسٹ یس سر. 4 منٹ. بتائیں جی, باکس میں لفظ لکھا ہوا ہے بہاولپور والوں, جلدی سے کلیئر کرو مجھے کیا لکھا ہے. نظم. ہاں جی گڈ, نظم. ٹھیک ہے, اسی طرح نثر اور پھر نقش. ٹھیک ہو گیا. تو آپ نے کیا کرنا ہے, ان تمام لفظوں کے اوپر آپ نے کچی پینسل سے یا پین سے, جو آپ کے پاس پوائنٹر وغیرہ اویلیبل ہوں, آپ نے ان سب کے اوپر زیر زبر اس کے مطابق جو ہے وہ لگانے ہیں. یعنی کہ یہ جو فارمولا یہ لگا ہوا ہے نا, آپ نے اس کے مطابق جو ہے وہ سب کے اوپر زیر زبر لگانے. اب کرنے کتنے ہیں جناب وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بڑی ترتیب سے آپ کے جو ہے وہ, آپ چاہے تو وہ لے لیں, درسی کتب لے لیں, قواعد و انشاء لے لیں, نوٹس آپ کے پاس موجود ہیں. تو اسی ترتیب سے یہ میں نے ویسے آپ کو پہلے بھی بتا چکا بیٹا کہ اسٹار اردو نوٹس کے مطابق جو ہے وہ ہماری پورے لیکچر کی پلاننگ ہوتی ہے, ہم اسی کے مطابق جو ہے وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ نے کتنے کرنے ہیں یہ دیکھیں, 9. ٹھیک ہے جی, عالم تک, یہاں تک جو ہے وہ آپ نے کرنے ہیں. اور میں کوشش کروں گا کہ یہ آپ تک جو ہے وہ اسکیچ بھی پہنچے. ٹھیک ہے. تو اب یہ دیکھیں اگلا لفظ ہے, میں اب ایک ایک جو ہے وہ آپ کو ایک دفعہ بول دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے, اور آپ پھر اس کے مطابق جو ہے باقی حروف کو کیا کریں گے, زیر زبر لگا لیں گے. تو لفظ ہے جسم, جیم کے نیچے زیر ہوگا, جسم. اسی طرح ہے شکر. نہیں بیٹا یہ کتاب کے اوپر ہی کرنا ہے, الگ سے نہیں کرنا, میں زیادہ کام نہیں دے رہا. یہ کتاب کے اوپر ہی آپ نے زیر زبر لگا لینا ہے, یعنی کہ ان الفاظ کے اوپر آپ نے زیر زبر لگا لینا ہے. تو وہ جو عبارت ہے وہ آپ نے 5 سوال جواب صرف لکھ لیں. تو اسی طرح جی 5واں لفظ ہے اخلاق. کیا لفظ ہے؟ اخلاق. ٹھیک ہے, ہم کیا کہتے ہیں اخلاق, وہ زیر پڑھ دیتے ہیں تو جناب وہ غلط ہو جاتا ہے. اسی طرح لفظ ہے اخبار. ٹھیک ہے, اسلاف, اقسام, افواج, اضلاع, القاب, القاب و اداب پڑھتے ہیں نا لفظ. ٹھیک ہے,
تو یہ وہ ہو گیا لفظ. اچھا اسی طرح اگر ہم غور کریں تو جناب ہمارے کوئی 2-3 لفظ رہ گئے ہیں. وہ ہیں جی یہ آ گیا عمرہ. عمرہ ٹھیک ہے. عمرہ عمرہ یعنی اسی طرح علماء غربا فقرا شعراء شہداء ادبا. ٹھیک ہے. تو یہ لفظ جو ہے وہ یوں بولے جائیں گے. تو آگے بڑھتے ہیں جناب. 7واں لفظ جو ہے وہ ہے مذاہب فوائد قواعد مقاصد مساجد مدارس. ٹھیک ہے. تو اسی طرح مجالس. یہ سارے بڑے اہم لفظ ہیں. آپ سب نے اس کی جو ہے پریکٹس کرنی ہے اور بڑا ہی مزے کا اور اکثر بورڈ میں جو ہے وہ آیا ہوتا ہے لفظ وہ ہے جلوس. اسی طرح اس کیٹاگری کے اندر جو ہے وہ اب ہمیں باقی کے لفظ جو ہے وہ بول کر دکھائیں گے. جی جناب کون ہے آج پہلے دن کون ہے جی ہمارے ساتھ؟ چلو ثانیہ آ جاؤ ذرا مائک پہ. بلکہ مسفرہ آ جائے. ثانیہ سے بات ہوگی. مسفرہ آئے جی مائک پہ آئے جلدی سے. لاسٹ 2 منٹ رہ گئے ہیں جی آپ کے پاس. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. ذرا زور سے بول رہے ہیں ٹھیک ہے. اور یہ بتائیں کہ سمجھ آئی یہ والے الفاظ جو ہیں؟ جی سر. لیں جی مجھے لگتا ہے آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی. تھوڑا سا لاؤڈلی بولیں.